السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق استاذ کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سامعین کرام، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو۔ اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے دل کے ایک ایک دھڑکن پر اسی کی سلطنت ہے، ہماری ایک ایک سانس پر اسی رب کائنات کا قبضہ ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس کا شکریہ ادا کریں اور ہمارے دلوں میں اس کے لیے خالص محبت کیوں نہ پیدا ہو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے، ایسا کون سا عمل، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہوئے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میں سے جو لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اسے چاہیے کہ وہ اس کے رسول کی اتباع کرے۔ اللہ نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آپ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرے، اس کا کیا طریقہ ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو ہمارے لیے محبت رسول کا معیار ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ محبت رسول کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نظر میں اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں؟ آئیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ میری سنت کو دل و جان سے چاہنے والا ہی دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ من یا ابا، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اپنے زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا بلکہ انسان کا اپنا عمل ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں۔ جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت رسول کو اپنا شعبہ بنا لے۔ ان تمام آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ آج ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے سب و روز پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم
معلوم ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول سے کوسوں دور چلے گئے ہیں. ہم زیادہ تر دنیا کے معلومات میں مشغول ہیں, اپنے نفس کے پیروکار ہیں, اپنے خواہشات کے پجاری ہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.